پاکیزہ بدن سر سجدے میں، یہ کس کی ولادت گئے دیکھو، کیسی ہے سیرت پاک تیری، مرکز ہے عقیدت کا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنی امت پر حقوق ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا کلام جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر حقوق میں سے نہایت اہم حق یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان کے ساتھ محبت کی جائے، اتنی محبت کی جائے، اتنی محبت کی جائے کہ کائنات کی کوئی شے ہمیں اتنی محبوب نہ ہو جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس محبت کو یوں بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے سورۃ التوبہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے حبیب تم فرما دو، اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے خسارے کا تمہیں ڈر ہے اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ تمام چیزیں بیان فرمائیں کہ جن کے ساتھ انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، اپنا خاندان، اپنا مال و دولت، اپنا کاروبار اور تجارت اور اپنے گھر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ انسان فطری طور پہ محبت کرتا ہے، جو اسے بڑی پسند ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہوں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری لگتی ہوں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ خدا کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ خدا کا عذاب ہے۔ اور ایسا بندہ کہ جو کسی شے سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، فرمایا وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے وہ ہمیں ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہونی چاہیے، ہمیں ہماری اولاد سے بڑھ کر ہونی چاہیے، بیوی بچوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے، اپنے خاندان کنبے قبیلے سے بڑھ کے ہونی چاہیے، اپنے مال و دولت اور تجارت اور کاروبار سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنے بڑے خوبصورت عالی شان مکانات سے بڑھ کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں
پیارے ہونے چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اور دنیا جہان کے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان ایمان ہیں، اصل ایمان ہیں۔ آپ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ آپ سے محبت رکھنے والا بندہ ہی مومن ہو سکتا ہے، جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حکم۔ اور یہ جو حق تھا اور حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت پر، کہ امت ساری کائنات سے بڑھ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہو۔ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے اس محبت کو ثابت کر کے دکھایا۔ انہوں نے بتا دیا کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبوب جب مانا جائے تو پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے، پھر قلب کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، پھر اپنے دل کے اندر قربان ہو جانے کا جذبہ کیسا ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ کہ جب غار ثور کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے سفر ہجرت میں، تو غار ثور میں جانے سے پہلے خود غار میں گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو باہر عرض کیا کہ یا رسول اللہ باہر تشریف رکھیے، خود اندر گئے، جا کے دیکھا کہ سوراخ ہیں، ان سوراخوں کو پر کرنا شروع کیا، بند کرنا شروع کیا، اپنی چادر پھاڑ کے ان کو بند کیا، ایک سوراخ پھر رہ گیا، ایک سوراخ پھر رہ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا، یا رسول اللہ آپ آرام کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر اپنا سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور وہ ایک سوراخ جو باقی ہے جہاں ابھی کچھ رکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پاؤں کی ایڑی وہاں رکھ دی۔ سوراخ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو شے ہے جو اس سوراخ کے اندر ہے، جس کے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا۔ اور غاروں کے اندر اگر سوراخ ہیں تو سوراخ میں سے کیا چیز نکل سکتی ہے؟ موسٹلی تو یہی خدشہ ذہن میں آتا ہے کہ کوئی سانپ وانپ ہوگا، اور یہ خدشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ اب پاؤں کی جب ایڑی رکھی ہوئی ہے تو ہر لمحہ دل و دماغ کے اندر یہ خیال گھوم رہا ہے کہ کوئی چیز آئے گی اور کاٹ سکتی ہے، لیکن اپنا پاؤں نہیں ہٹایا۔ پھر وہ چیز نکلی، وہ سانپ تھا، اس نے پاؤں کو ڈسا، لیکن اپنا پاؤں پھر نہیں ہٹایا، اپنا پاؤں پھر نہیں ہٹایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تکلیف کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا کے وہ پاؤں کی ایڑی پر جو سانپ نے کاٹا تھا اس کے اثر کو تو ختم کر دیا، لیکن جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی ہے، اس قربانی کو تو دیکھیں کہ سانپ نے ڈس لیا، لیکن اس کے باوجود نہ وہاں سے ایڑی ہٹائی اور نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل ڈالا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا، تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیے۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام پر اپنی جان قربان کر دی،
اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا. اور جان کی حفاظت وہ شے ہے کہ جان کی حفاظت کی خاطر بڑے بڑے فرائض کو ترک کیا جا سکتا ہے. جان کی حفاظت کی خاطر بڑے بڑے فرائض کو ترک کیا جا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسی پہ فرمایا کہ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جان کی حفاظت تو جو روشن فرائض ہیں ان میں سے فرض ہے، ان میں سے اہم فرض ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جان کی حفاظت کا فرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام پر قربان کر دیا. تو یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے بڑھ کر محبوب ہوں. ایمان یہ ہے کہ اپنی جان سے محبت کم ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زیادہ. اسی طرح ایک اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا اپنی محبت کے حوالے سے. تو صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سوائے میری جان کے، عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بے شک آپ سوائے میری جان کے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ آپ میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. میری جان کے بعد آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی کائنات میں آپ سب سے بڑھ کر مجھے پیارے ہیں. لیکن میری اپنی جان کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ہرگز مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، بے شک آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب، یعنی اب تم نے وہ بات کہی جو ایمان والے کو کہنی چاہیے. اب وہ ایمان کامل والی بات کو ادا کیا. یہ نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اتنے محبوب نہیں تھے، اپنی جان کے بعد محبوب تھے. ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بات کی طرف توجہ نہیں تھی. اور عام طور پہ انسان سمجھتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ پیار اپنی جان سے ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ جملہ کہہ دیا. لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور کیا تو پھر سمجھ آیا کہ نہیں، بات وہ نہیں تھی جو پہلے کہی ہے، وہ عدم توجہی کی وجہ سے تھی. حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے پیارے نہیں، بلکہ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ پہ کتاب نازل کی، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں آقا بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اپنی جان قربان کر دینے کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کرام کو ہر شے سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار تھا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی حوالے سے ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ، تو ان کے جملوں میں جو فصاحت اور جو بلاغت ہے
انہوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی اسی خوبصورت انداز میں کیا. چنانچہ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ روایت نقل کی کہ سوال کیا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے علی آپ لوگوں کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی وہ کیسی ہوتی تھی، اس کی تھوڑی سی کیفیت، کوئی نوعیت بیان کیجیے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سے کیسے محبت کرتے تھے. اب یہاں غور کیجیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال نہیں ہوا کہ آپ کی محبت کیسی تھی، سوال یہ ہوا کہ آپ صحابہ کی محبت کیسی تھی. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب بھی ان الفاظ کے ساتھ نہیں دیا کہ میری محبت ایسی تھی، فرمایا کہ ہم صحابہ کی محبت ایسی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام محبت ہے وہ صحابہ کرام میں یقیناً بہت ساروں سے بلند و بالا. کہ ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر سے اٹھ کے ہجرت پہ روانہ ہوئے تو سرکار کی جگہ قربانی دینے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے بستر پہ کون لیٹا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. کہ کفار ساری رات اگر دیکھ بھی لیں تو ان کو یہی لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے کون لیٹا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی محبت کا وہ ایک منفرد انداز اور منفرد واقعہ. لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے وہ مجموعی طور پر صحابہ کرام کے حوالے سے. تو سوال کیا تھا؟ سوال تھا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ لوگوں کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہوتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کانا واللہ، خدا کی قسم، کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظمئ. سبحان اللہ. فرماتے خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے مالوں سے بڑھ کر پیارے تھے، ہماری اولاد سے بڑھ کر محبوب تھے، ہمارے ماں باپ آباء و اجداد سے بڑھ کر محبوب تھے. اور کسی پیاسے آدمی کو شدید پیاس کے وقت جتنا ٹھنڈا پانی پسند ہوتا ہے سرکار اس سے زیادہ ہمیں پسند تھے. کسی پیاسے آدمی کو گرمی کے وقت، پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی جتنا پیارا لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس سے بڑھ کر پیارے لگتے تھے، اس سے بڑھ کر محبوب تھے. جتنی طلب اور جتنی تڑپ ٹھنڈے پانی کے لیے ہوتی ہے ہمارے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس سے بڑھ کر طلب تھی، اس سے بڑھ کر تڑپ تھی. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا صحابہ کرام کا انداز. ایک اور صحابی کا سنیے، مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹے سے فرمایا کہ میری 3 حالتیں تھیں. ایک حالت کفر، ایک بعد میں جب آپ حکمران بنے، اور ایک درمیان کی حالت. وہ جو درمیان کی حالت ہے اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ میری دوسری حالت یہ تھی کہ کوئی شخص میرے نزدیک، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھا، اور میری آنکھوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جلالت و ہیبت والا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلالت و ہیبت والا اور کوئی نہ تھا. میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کے سبب آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھتا نہیں تھا. مسلم شریف کی روایت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کہ حضور سب سے بڑھ کر محبوب، اور دل میں جتنی ہیبت اور جتنی عظمت اور جتنا روب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں تھا. کوئی بادشاہ ہو، کوئی پیسے والا ہو،
कोई जंगजू हो, किसी की कोई हैसियत हो, लेकिन जो हैबत और जो अजमत और जो रोब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेरे दिल में था, किसी और के लिए नहीं था। और साथ फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हैबत की वजह से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैबत की वजह से मैं आपको नजर भर के देखता नहीं था, देख नहीं सकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार इस्लाम के मुकर्रब सहाबा में से, मुकर्रब सहाबा में से, जिनको बार बार आका की बारगाह में बैठना नसीब होता था, बार बार आका की बारगाह में बैठना नसीब होता था, लेकिन क्या फरमाते हैं कि मैं निगाह भर के सरकार को देख नहीं सकता था। एक और रिवायत के अल्फाज है जिसमें फरमाया कि सरकार की हैबत की वजह से मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजर भर के देख नहीं सकता था, इसलिए अगर तुम मुझसे सरकार का हुलिया पूछो मैं बता नहीं सकता। देखिए, सारी जिंदगी साथ रहने वाले, सारी जिंदगी साथ रहने वाले क्या कहते हैं कि अगर तुम मुझसे सरकार का हुलिया पूछो तो मैं बता नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी तो बहुत होती थी, लेकिन अदब और ताज़ीम और हैबत की वजह से निगाह उठा के नजर भर के देख नहीं सकते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। फिर यहां पर एक और चीज की तरफ मैं कुछ इशारा करके अर्ज करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो शय थी कि जब कोई शख्स मुसलमान होता, मुसलमान होने के बाद जो सबसे बड़ी तब्दीली उसके अंदर आती, जो सबसे बड़ी तब्दीली उसके अंदर आती, वो पता क्या होती थी? वो ये होती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात से ज्यादा उसे महबूब हो जाते थे। ईमान कबूल करने के बाद सबसे बड़ी तब्दीली ये आती थी कि इस्लाम से पहले कुफ्र में, इस्लाम से पहले कुफ्र की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माअदल्लाह नापसंद होते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करके हुजूर से बढ़कर कोई महबूब नहीं होता था। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान नाम ही इस चीज का है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़ के महबूब हो जाए, सरकार से प्यार सबसे ज्यादा हो जाए। ईमान तब्दीली ही ये लाता है, ईमान से इनकलाब ही ये आता है। मैं इसके हवाले से 3 हदीसें आपके सामने अर्ज करता हूं। हजरत फुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले यमामा के सरदार थे। जब ये ईमान लाए, ईमान कबूल किया इन्होंने, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो अल्फाज कहे, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, जो अल्फाज कहे वो जरा अल्फाज सुनिए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मेरे नजदीक रूए जमीन पर कोई चेहरा आपके चेहरे से ज्यादा नापसंदीदा नहीं था। माअज़ल्लाह, हालत कुफ्र में जब काफिर थे तो कहते हैं कि उस जमाने में आपके चेहरे से ज्यादा नापसंदीदा चेहरा मेरी नजर में और कोई नहीं था, लेकिन आज वही चेहरा मुझे सारे चेहरों से ज्यादा प्यारा लगता है। आज वही चेहरा मुझे सारे चेहरों से ज्यादा प्यारा लगता है। और मजीद अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे नजदीक कोई दीन आपके दीन से ज्यादा नापसंद नहीं था, लेकिन आज आपका दीन सारे दीनों से ज्यादा पसंद है। और तीसरी बात कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मेरे नजदीक आपके शहर से ज्यादा नापसंदीदा शहर और कोई नहीं था। माअज़ल्लाह, आपसे बुग़्ज़ था तो आपके शहर भी नापसंद था, लेकिन अब ईमान ले आया हूं तो अर्ज करते हैं कि अब वही शहर मेरे नजदीक दुनिया के सारे शहरों से ज्यादा महबूब हो गया, दुनिया के सारे शहरों से ज्यादा महबूब हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा, हुजूर का शहर
سارے شہروں سے زیادہ پیارا، حضور کا دین سارے دینوں سے زیادہ پیارا، اور حضور کا چہرہ مبارکہ سارے چہروں سے، دنیا کے ہر چہرے سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں کہیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ، ادھر ایمان قبول کیا اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کی محبت نے دل میں ڈیرا جما لیا، کہ ایمان آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی محبت دل میں آ گئی۔ ایک روایت، دوسری روایت عرض کرتا ہوں، دوسری روایت یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ہند وہ ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، اور حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے۔ اور یہ وہ تھی کہ غزوہ احد میں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، کہ حالت کفر تھا، نفرت تھی، عداوت تھی، کلیجہ چبایا تھا۔ جب انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ، خیمے میں رہنے والے لوگ، کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض نہ تھے، زیادہ قابل نفرت نہ تھے۔ یعنی معاذ اللہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ جو میرے دل میں کینہ تھا، جو میرے دل میں عداوت تھی، وہ آپ کے بارے میں تھی۔ لیکن آج جب اسلام قبول کر لیا، کہتی آج میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب نہیں رہا۔ اب سب سے بڑھ کر آپ ہی پیارے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ ہی محبوب ہیں، سب سے بڑھ کر آپ ہی پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، گناہ مغفور دل روشن۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کی جو چمک ہے، جو روشنی ہے، جو نورانیت ہے، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں، فرمایا گناہ مغفور دل روشن، خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا۔ گناہ مغفور دل روشن، خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا، تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا، الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے سے پہلے کی کیفیت اور اسلام قبول کرنے کے بعد کی جو کیفیت ہے، اس میں فرق کیا بیان کرتی ہیں؟ فرق یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ساری دنیا سے بڑھ کر دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ تیسری روایت سنی، تیسری روایت جو ہے یہ ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ حنین کے دن، جس دن غزوہ حنین ہوا اور بہت مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، فرماتے ہیں کہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مال عطا فرمایا، حالانکہ مجھے مال دے دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، معاذ اللہ، لیکن وہ حالت کفر تھی۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام مجھے عطا فرماتے رہے، عطا فرماتے رہے، عطا فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ میری نظر میں ساری مخلوق سے بڑھ کر محبوب ہو گئے، ساری مخلوق سے بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ اور اب کیا کیفیت ہوئی کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں
वैसा नहीं कोई। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत हो जाती। तो देखिए तीनों वाक़या जो हैं, सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत हिंद बिनत उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और हज़रत सफ़वान बिन उमय्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, इन तीनों के वाक़े में जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि ईमान आता है तो सरकार की मोहब्बत साथ लाता है। ईमान आता है तो सरकार की मोहब्बत साथ लाता है, और ऐसी मोहब्बत लाता है कि हुजूर सबसे बढ़कर महबूब भी हो जाते हैं, और हुजूर की खातिर जान कुर्बान करना भी आसान हो जाता है, और हर शय नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के मुकाबले के अंदर हेच हो जाती। ग़ज़वा उहुद का वाक़या सीरत इब्न हिशाम के अंदर और बहुत सारी किताबों में ये मज़कूर है कि जंग उहुद में एक सहाबिया थी जिनका बाप, भाई और शौहर, बाप, भाई और शौहर तीनों ग़ज़वा उहुद में शहीद हो गए। इन सहाबिया तक ये खबर पहुंची कि जंग उहुद में नबी पाक अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए। इन्हें ये खबर मिली, ये अफवाह उड़ी थी उस वक्त, तो ये बेकरार होकर घर से निकली। रास्ते में जा रही थी तो लश्कर इस्लाम वापस आ रहा था। जैसे मुलाकात हुई तो सबसे पहला सवाल किया सहाबाए किराम से कि ये बताओ नबी पाक अलैहिस्सलाम कैसे? हालांकि बाप भी जंग में गया हुआ, भाई भी गया हुआ और शौहर भी गया हुआ। अब आप गौर करें कि जिसका बाप, भाई और शौहर किसी जंग में गए हुए हों तो वो सबसे पहले किसका पूछेगी? मेरा भाई ठीक है। दूसरे नंबर पर पूछेगी मेरे वालिद साहब ठीक है। तीसरे नंबर पे मेरा शौहर ठीक है, यानी शौहर सबसे पहले, फिर बाप, फिर भाई। लेकिन ये सहाबिया न बाप का पूछ रही, न भाई का, न शौहर का। पहला सवाल ये बताओ नबी के पाक अलैहिस्सलाम कैसे? एक शख्स ने कहा कि वो तुम्हारा भाई शहीद हो गया। उसने कहा नहीं। ये बताओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? किसी ने कहा तुम्हारा बाप शहीद हो गया। उसने कहा नहीं, मुझे ये बताओ कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे हैं? तो तीसरे ने कहा कि तुम्हारा तो शौहर भी शहीद हो गया। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आका करीम अलैहिस्सलाम का पूछ रही हूँ, मुझे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताओ। तो सहाबाए किराम ने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बखैर है, अब खैरियत से। तो इस सहाबिया ने फौरन कहा कि मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा दो, हुजूर सलामती से हैं, आफियत से हैं, मुझे सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तो करवाओ। सरकार कहाँ हैं? फिर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इनको लाया गया, ये सहाबिया जिनका भाई शहीद हो गया, जिनका बाप शहीद हो गया, जिनका शौहर शहीद हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम को देख के अर्ज करती हैं कुल्लु मुसीबती बादका जलल, या रसूल अल्लाह आपके होते हुए हर मुसीबत हेच है, ना चीज है, खत्म है, कुछ भी नहीं। आप सलामत है तो सब सलामत है, आप सलामत हैं तो सब सलामत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का जो मयार है और जो मोहब्बत का अंदाज है वो गौर कीजिए कि बज़बान हाल कह रही है, बज़बान भी कह दिया, बज़बान जो है वो काल भी कह दिया, बज़बान हाल आला हज़रत अली रहमान ने इसको ताबीर फरमाया कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह आप सलामत तो फिर और मुसीबतों की परवाह नहीं, फिर और मुसीबतों की परवाह नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये वो मोहब्बत, ये वो मोहब्बत है जो सरकार अलैहिस्सलाम का उम्मत पे हक है कि आप बाप से ज्यादा महबूब हो, आप शौहर से ज्यादा महबूब हो, आप भाई से ज्यादा महबूब हो, आप बेटों से ज्यादा महबूब हो, आप सारी कायनात से ज्यादा महबूब हो। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ा बुलंद है, बड़ा नुमायां है, जब आपकी वफ़ात का वक्त आया, आसार ज़ाहिर हुए कि अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त है, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने उस वक्त गम से कहा वाह हुज़ना,
ہائے غم. بیوی نے کہا ہائے غم کہ میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وا طربہ، ہائے خوشی کی بات. بیوی کہہ رہی ہائے غم کی بات کہ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن دنیا سے جانے والا کہہ رہا ہے ہائے خوشی کی بات. وا طربہ، ہائے خوشی کی بات. غدن القل احبۃ محمدن وحزبہ، کہتے ہیں کل میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور حضور کے غلاموں سے ملاقات کروں گا. یہ دنیا سے جانے والا کیا ہے؟ دنیا سے جاتے ہوئے تو بندے کو ہوتی کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی میرا علاج کر دے، مجھے زندگی کی چند سانسیں مل جائیں. لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر محبت کے وہ خوبصورت جملے جاری ہیں کہ کہتے ہیں کہ واہ طربہ، ہائے خوشی کی بات، کل میری ملاقات ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور کے ساتھیوں سے، حضور کے غلاموں سے. موت بھی پسند ہے نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات کے لیے. حالانکہ موت کی تمنا منع ہے، موت کی تمنا کرنا، موت کی دعا کرنا منع ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش میں اگر کوئی موت کی تمنا کرے تو جائز ہے. یہ شرعی مسئلے کے طور پہ عرض کر کہ اگر نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے اشتیاق میں، شوق میں، محبت میں اگر کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ تمنا کرنا بھی جائز ہے. تو اپنی جان قربان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ آپ کے نام پر جان قربان کر دوں، اور جان نہیں دو جہان قربان کر دوں، اور دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرتا کہ حضور پہ صرف دو جہان ہی قربان کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ دو جہان ہی قربان کیے، اسے جی نہیں بھرتا. لیکن کریں کیا، کروڑوں جہاں ہے نہیں، ورنہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ کروڑوں جہان قربان کر دیں. یہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور سوال کیا. سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا تو سوال کر رہے ہو، لیکن قیامت کے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تیاری تو کچھ نہیں کی، قیامت کے دن کے لیے تیاری تو کچھ نہیں کی. ہاں یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میری تیاری یہ ہے، میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. قیامت کی تیاری یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت اور دل کش جواب عطا فرمایا دل خوش کن جواب عطا فرمایا کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے. دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور آپ کا قرب نصیب ہوگا. اب دیکھیں وہ صحابی کا جواب کیا ہے کہ نفلی روزے، نفلی نمازیں، نفلی عبادتیں ان کی اتنی کثرت نہیں، نفلی چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں، لیکن اللہ رسول کی محبت دل کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے. کیسی محبت کہ شاعر کی زبان میں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی آخرت کی تیاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے.
اور یہاں پر ایک اور محبت کی، ایک اور انداز کی ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں کہ کفار نے چند صحابہ کرام کو دھوکے سے ان کو لے کر گئے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کچھ بات چیت کی اور تبلیغ کے نام پہ، نیکی کی دعوت کے نام پہ لے گئے اور جا کے دھوکہ کیا، کچھ کو شہید کر دیا، کچھ کو گرفتار کر لی۔ ان صحابہ میں سے جن کو گرفتار کیا گیا، ان میں ایک حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو ایک شخص نے خرید لیا۔ جب ان کو حدود حرم سے باہر لے کر گئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدود حرم کا لحاظ کفار بھی کرتے تھے، حدود حرم سے باہر لے کے گئے تنعیم کے مقام پہ، جہاں آج کل مسجد عائشہ مقام تنعیم جسے کہتے ہیں۔ جب وہاں لے کر گئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اے زید، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہم ان کو شہید کر دیں اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہو؟ دیکھیں کہ اے زید، تم اپنے گھر میں آرام سے ہو اور تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہو، ہم ان کو شہید کر دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں پسند نہیں کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جس مکان میں تشریف رکھتے ہیں ان کو ایک کانٹا لگنے کی بھی تکلیف ہو اور میں اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ تم تو کہہ رہے ہو میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں، میری جگہ سرکار کو شہید کر دیا جائے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں میں آرام سے بیٹھا ہوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضور کے کانٹے کی تکلیف سے بڑھ کر ہمیں اپنی جان قربان کرنا زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ دوسروں سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے ہیں، جیسے آقا کے غلام حضور سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسی محبت کا منظر کبھی دیکھا نہیں، اور کیسے دیکھتے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تو ان کا ایمان تھی، آپ سے محبت کرنے کی اہمیت اور فرضیت کو جانتے تھے، قرآن و حدیث کے احکام کو سمجھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے تھے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ پاکیزہ بدن سر سجدے میں، یہ کس کی ولادت گئے دیکھو، کیسی ہے سیرت پاک تیری، مرکز ہے عقیدت کا دے